اللہ اکبر اللہ اکبر۔ برکت کی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ برکت چاہیے تو کھانے پینے میں بھی برکت آ سکتی ہے۔ آپ یہ بھی تجربہ ضرور کریں، کیونکہ قرآن نے اس کے بارے میں کہہ دیا ہے، زمزم کا پانی ہے، زیتون کو استعمال کرنا یہ بھی باعث سے برکت ہے۔ اور یہ ایسی برکتیں ہیں جس کو آج کافر بھی مانیں کہ اللہ نے اور ان کے رسول نے جو باتیں کی ہیں وہ صحیح کی ہیں۔ میں دو چار دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا تو یہ سکھائی ہے کہ جب بھی آپ کسی سے ملاقات کریں، خوش ہوں، تو آپ کو یہ کہنا چاہیے بارک اللہ فیک۔ کیا کہنا چاہیے؟ اللہ تجھے برکتوں سے نواز دے۔ اگر 100 لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں بارک اللہ فیک، تو 100 فرشتہ ہی اللہ کی طرف سے آئے گا جو اس کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ ہر فرشتہ ہر بندے کے لیے آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، اللہ اس کی دعا اس کے حق میں قبول فرما، اور اللہ میں دعا اس تیرے بندے کے لیے کرتا ہوں تو اس کے حق میں میری دعا قبول فرما۔ کہا کریں گے انشاءاللہ، پر جواب بھی دینا چاہیے۔ جب کوئی کہے نا بارک اللہ فیک، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں وفیک بارک اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ وفیک بارک اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کو دیکھتے تو یہ دعا دیا کرتے، اللہم بارک فیہ ولا تضرہ۔ یا اللہ، یہ جو کسی نے گھر بنایا ہے، کسی کی گاڑی ہے، کسی کی اولاد ہے، کسی کی کوئی نعمت ہے، اللہ اس میں برکت فرما اور اس کو کوئی چیز نقصان نہ دے۔ جب آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ۔ اللہ خیر وہ ہے جو آخرت میں ملنے والی ہے، میری دعا یہ ہے تو انصار اور مہاجرین میں برکت فرما دے۔ تو ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے نا، اللہ خیر تو تیرے پاس ہے، اللہ میرے اس خاندان میں، اللہ میرے اس خاندان میں، میرے والدین کے خاندان میں اور میرے سسرال والوں کے خاندان میں، اللہ دونوں کو برکت عطا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں اس لیے سکھائی ہیں کہ جب انسان ایک دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو یہی وہ معاشرہ ہے جو خوبصورت معاشرہ ہے۔